حلال روزی بھی چاہیے، عزت کے ساتھ چاہیے، اور بہت چاہیے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں روزی میں، حلال روزی بھی ہو، عزت کے ساتھ ہو، اور بہت زیادہ ہو۔ یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ لوگوں کو بھائی؟ تو اس کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو۔ میں مختصر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ چمکو گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ کہ ایک وظیفہ دیتا ہوں جو ابھی میں نے ریکارڈ کرایا ہے 10 منٹ پہلے، اس سے پہلے میں نے میری زندگی میں کبھی اسے ریکارڈ نہیں کرایا تھا، کہ آدمی کو روزی چاہیے لیکن عزت کے ساتھ روزی کمائے، ذلت کے ساتھ نہیں۔ حلال روزی بھی چاہیے، عزت کے ساتھ چاہیے، اور بہت چاہیے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں روزی میں، حلال روزی بھی ہو، عزت کے ساتھ ہو، اور بہت زیادہ ہو۔ یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ لوگوں کو بھائی؟ تو اس کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم انا نسألک رزقا کریما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم آپ سے عزت والی روزی چاہتے ہیں۔ بس اتنا آدمی صبح شام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ اسے عزت والی روزی دے گا، برکت والی روزی دے گا، اور حلال روزی دے گا۔ عزت والی روزی حلال ہی ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی، اور بہت دے گا۔ تو یہ دعا یاد کر لو گے انشاءاللہ۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ میرا گاؤں ہے، تو میں آپ لوگوں کو مختصر اور آسان ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ گاؤں والوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، وطن سے آدمی کو ایک مناسبت بھی رہتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ میں مختصر چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ چمکو گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں، دنیا میں پراپرٹیاں بہت بنا دی، گٹھاموں نے پراپرٹی بہت بنائی ماشاءاللہ، بمبئی میں بھی بنا دی، اور یہاں پالم پور میں بنا دی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی دے عافیت کے ساتھ۔ اب آپ جنت میں پراپرٹی بنانے کا ارادہ کریں۔ ایک مرنا ہے، مرنے کے بعد وہاں پراپرٹی کی ضرورت پڑے گی اپنے کو، تو اس کے لیے جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ کیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کل ملے گا، پرسوں ملے گا، 3 دن کے بعد ملے گا، پوزیشن جو ہے 2 سال کے بعد ملے گا۔ دنیا میں تو بلڈر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، کہ پیسے دو تو بھی پوزیشن کب ملے گا، کیونکہ 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد۔ اور بعض بلڈر ایسے بددل ہوتے ہیں کہ پیسہ لے کر ہی بھاگ جاتے ہیں، اب آدمی پریشان ہوتا ہے۔ جنت کی پراپرٹی ایسی ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا، ابھی محل تیار۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو محل تیار، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار، 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 4 محل، 4 بنگلے تیار۔ تو جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اب جس کو جتنے بنانی ہے بنائے، رات کو نیند نہ آوے، کبھی کبھی آدمی کو رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو میں کہتا ہوں یوٹیوب مت دیکھو، ادھر ادھر کی خبریں مت دیکھو، جنت میں پراپرٹی بناتے بناتے سو جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، گنو مت۔ بغیر گنے ہوئے سورہ اخلاص پڑھو گے نا تو بغیر گنے ہوئے اللہ بنگلے دے گا وہاں۔ سب بناؤ گے انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 2، آدمی بنگلہ بناتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا باغ بھی ہو،
फुलवारियाँ भी हो, तमन्ना होती है कि थोड़ा हरियाली भी हो मेरे घर के सामने। तो जन्नत में हम बंगले तो बन गए हमारे, लेकिन अगर हमको बंगले दरख्त चाहिए, फुलवारी चाहिए, बाग चाहिए, तो क्या करें, वो भी समझा रहा हूँ आपको। एक मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लो तो जन्नत में एक दरख्त फौरन तैयार हो जाता है। और जन्नत में जो दरख्त होगा वो लकड़ी का नहीं होगा, उसका तना जो है सोने का होगा, सोना। कितना कीमती। अब आपको जितने दरख्त लगाने हो उतनी मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अलज़ीम पढ़ लो, तो महल भी बन गया जन्नत में और जन्नत में दरख्त भी लग गया। और वो दरख्त जो लगेंगे वो हमारे महल के करीब करीब ही अल्लाह लगाएगा ताकि फ़ायदा उठाओ। दो बातें हो गई। तीसरी बात कि एक वजीफ़ा देता हूँ जो अभी मैंने रिकॉर्ड कराया है 10 मिनट पहले। इससे पहले मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी उसे रिकॉर्ड नहीं कराया था कि आदमी को रोज़ी चाहिए लेकिन इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमाए, ज़िल्लत के साथ नहीं। हलाल रोज़ी भी चाहिए, इज़्ज़त के साथ चाहिए और बहुत चाहिए। ये 3 चीज़ें होती है रोज़ी में। हलाल रोज़ी भी हो, इज़्ज़त के साथ हो और बहुत ज़्यादा हो। ये चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को भाई? तो उसका एक वजीफ़ा बताता हूँ, एक दुआ पढ़ाता हूँ आपको, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़्क़न करीमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हम आपसे इज़्ज़त वाली रोज़ी चाहते हैं। बस इतना आदमी सुबह शाम 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे इज़्ज़त वाली रोज़ी देगा, बरकत वाली रोज़ी देगा और हलाल रोज़ी देगा। इज़्ज़त वाली रोज़ी हलाल ही होती है, हराम नहीं होती, और बहुत देगा। तो ये दुआ याद कर लोगे इंशाअल्लाह। 3 बातें बताई मैंने। जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार। महल तैयार हो गया, आपने 10 महल बना लिए, 15 महल बना लिए, 100 महल बना लिए, जितने भी बनाए। आदमी की ख्वाहिश होती है कि ज़रा फुलवारी भी हो, बाग भी हो। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ो। 1 मरतबा पढ़ोगे तो 1 दरख्त तैयार, 2 मरतबा पढ़ोगे तो 2 दरख्त तैयार, 3 मरतबा पढ़ोगे तो 3 दरख्त तैयार। जितने दरख्त लगाने की आपकी ख्वाहिश हो ना उतना पढ़ते रहो, मिलेगा वहाँ। और तीसरा मैंने वजीफ़ा बताया, इज़्ज़त वाली हलाल वाली बहुत ज़्यादा रोज़ी अगर किसी को चाहिए तो ये दुआ पढ़ता रहे। 1 मरतबा और पढ़ लो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़्क़न करीमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमें इज़्ज़त वाली रोज़ी अता फरमा। 3 वजीफ़े हो गए। अब चौथा वजीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे गांव वाले हो इसलिए मैं दिल खोल के दे रहा हूँ, अमल करना है इस पर। सबसे बेहतरीन दुआ जो है सूरह फातिहा में। अल्लाह ताला से हम बातें करें तो क्या बातें करें? सबसे बेहतरीन बात सूरह फातिहा, सबसे बेहतरीन दुआ सूरह फातिहा। तो उलमा ने लिखा है कि 24 घंटे में अगर आदमी 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का अहतमाम कर ले तो इंशाअल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अल्लाह उसके गोद में डाल देगा और अल्लाह राज़ी भी हो जाएगा। और आसान तरीका ये है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अब 20-20 मरतबा पढ़ लो। 5 नमाज़ें 100 मरतबा हो गया। और अगर ये नहीं पढ़ सकते तो आप 10-10 मरतबा पढ़ो और 50 मरतबा एक साथ पढ़ लो। 100 मरतबा जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो सूरह फातिहा के पढ़ने का। बनाओगे इंशाअल्लाह। ये मैंने मुख्तसर वजीफ़े दिए आपको, ये 4 वजीफ़े हो गए। 5वां वजीफ़ा
چونکہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھی آدمی نے نیکی کی، بنگلہ بھی بنایا اور غیبت بھی کی، بنگلہ گیا۔ بنگلہ بھی بنایا جنت میں، کھجور کے درخت بھی لگائے اور گناہ بھی کیا تو وہ بھی گیا۔ تو اس سے بچنے کا کیا نسخہ ہے؟ وہ نسخہ بتا رہا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کچھ پتہ نہیں، چلا ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں، ہم نے عمرہ کیا قبول ہوا کہ نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں، ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی قبول ہوا کہ نہیں کچھ پتہ نہیں، قرآن شریف پڑھا قبول ہوئے کہ نہیں کچھ پتہ نہیں۔ درود شریف ہماری شریعت میں ایک ایسا عمل ہے وہ 100% قبول ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب قبول ہوگا تو اپنا کھاتا باقی رہے گا، پیسہ نکلے گا نہیں بینک میں سے، نیکیاں نکلے گی نہیں۔ اس لیے درود شریف بہت پڑھنے کا اہتمام کرو۔ جمعہ کے دن کم سے کم آدمی کو 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ کم از کم، مختصر پڑھو، آگے 300 مرتبہ تو ہونا چاہیے، پھر آگے جتنا آپ کو پڑھنا ہے پڑھو، درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ۔ بس یہ میرے وظیفے جو میں نے ہدیہ دیا، یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور جہاں پر میری یہ آواز پہنچے وہ بھی عمل کریں، اور آگے پہنچانے کی بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ چمکے گا۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے، دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ہماری ساری حاجتیں اللہ پوری فرمائے، اور ہمارے چمن کو اللہ روشن رکھے اور روشن کرے۔ کہو آمین۔